ہن متاعن، اور فرمایا جب تم ان سے مانگو کوئی سامان، کوئی بھی چیز مانگو، فاسألوہن من وراء حجاب، تو پردے کے پیچھے سے مانگا کرو۔ یہ چیز بھی نبی کے لیے اذیت کا ذریعہ بنتی تھی اور فتنے کا ذریعہ بھی بن سکتی ہے۔ تو یہاں ظاہر ہے امہات المومنین سے کیا دنیا کی چیز مانگیں گے، تو یہاں اس سے مراد ہے جو بھی شرعی مسئلہ ہوتا ہے۔ متاع ویسے تو دنیا کے مال و متاع کو کہتے ہیں، لیکن یہاں متاع سے مراد ہے فائدے کی چیز۔ تو صحابہ کے لیے اس سے زیادہ تو کوئی فائدے کی چیز ہو نہیں سکتی تھی کہ ان کو شرعی مسئلے کا علم ہو جائے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ جب ان سے کوئی مسئلہ پوچھو تو پردے کے پیچھے سے پوچھا کرو، سامنے آنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تو اس کی نوبت کم آتی تھی، لیکن اللہ کے علم میں یہ بات تھی کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد بہت زیادہ لوگ رخ کریں گے امہات المومنین کی طرف مسائل پوچھنے کے لیے، کیونکہ ضرورت پیش آتی رہے گی۔ اب گھر کے حالات اور گھر کے باتیں، گھروں میں زندگی کیسے گزارنی چاہیے اور گھر میں کیا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احکام دیے ہیں، اور کچھ باتیں تو ایسی ہیں جو امہات المومنین کو نبی نے بیان کی ہیں، امہات المومنین کے علاوہ بیان نہیں کی ہیں۔ تو پوری دنیا سے لوگ آتے تھے امہات المومنین سے مسائل پوچھنے کے لیے، خاص طور پر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے تو بہت زیادہ مسائل پوچھے گئے، ایسے ایسے مسائل بھی پوچھے گئے جو بظاہر حیا کے خلاف ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی آئے دور سے چل کے، ایک دوسرے ملک سے سفر کر کے آئے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ آ کے کہنے لگے میں آپ سے مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں لیکن وہ حیا کے خلاف ہے۔ تو حضرت عائشہ نے فرمایا لا تستحی فانما انا امک، تم مسئلہ پوچھنے میں حیا مت کرو، میں تمہاری ماں ہوں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کہاں کہاں سے لوگ مسائل پوچھنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ تو اس لیے اللہ نے ہمیشہ کے لیے ایک اصول اور ضابطہ بیان کر دیا کہ جو بھی آپ سے مسائل پوچھنے کے لیے آئیں گے تو فاسألوہن من وراء حجاب، پردے کے پیچھے سے یہ مسئلہ پوچھا جائے گا، سامنے آنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور اس کی اللہ نے حکمت بیان کر دی، ذالکم اطہر لقلوبکم، یہ تمہارے دلوں کے لیے بھی زیادہ پاکیزگی کا ذریعہ ہے، وقلوبہن، اور ان کے دلوں کے لیے بھی۔ یعنی پاکیزہ معاشرہ اور پاکیزہ قلوب اگر آپ چاہتے ہیں سوسائٹی میں پیدا کرنا، تو پھر پردے کا نظام بہت ضروری ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں بھئی ایک طرف تو صحابہ کرام تھے، دوسری طرف امہات المومنین تھیں، تو ان کو کیا فتنے کا اندیشہ؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بھئی جہاں مرد اور عورت ہوں گے تو وہاں کچھ نہ کچھ فتنے کا اندیشہ ہوگا۔ فتنے سے مراد یہ نہیں کہ خدا نخواستہ وہ کسی برائی میں پڑ جاتے، یہ طبعی میلان جو غیر فطری ہوتا ہے، غیر اختیاری ہوتا ہے، یہ طبعی میلان کو بھی اللہ نے پسند نہیں کیا۔ آپ جب غیر محرم سے بات کر رہے ہوتے ہیں اور وہ آپ سے بہت زیادہ فری ہو رہی ہے تو بعض دفعہ گناہ نہیں ہوتا، لیکن آپ کی طبیعت اس کی طرف مائل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس طبیعت کے مائل ہونے کو بھی اللہ نے پسند نہیں کیا کہ عورت اپنے شوہر کے لیے اور مرد اپنی بیوی کے لیے کسی اور کی طرف طبیعت مائل ہی نہیں ہونی چاہیے۔ تو اس کے راستے اللہ نے بند کیے، خاص طور پر جو دین کی خدمت میں مشغول ہیں، تو امہات المومنین سے بڑا تو کسی کا مقام نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن، یہ پردے میں رہ کے بات کرنا تمہارے دل اور ان کے دل دونوں کی زیادہ پاکیزگی کا ذریعہ ہے، اس سے دونوں کے دل پاک صاف رہیں گے۔ اور اس میں یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے بھائی کہ آج کون اتنا نیک ہے جو یہ کہے کہ مجھے پردے کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ لڑکیوں سے گپے مار رہا ہو اور کہ مجھے کوئی فتنے کا اندیشہ نہیں ہے، یا خاتون جو ہے وہ دین کے نام پہ مردوں میں تبلیغ کرتی پھر رہی ہیں اور کہیں کہ ہمیں فتنے کا اندیشہ نہیں ہے۔ تو امہات المومنین سے بڑھ کر کون نیک ہو سکتا ہے جب ان کو اللہ نے کہہ دیا کہ اس میں پردہ کرنے میں آپ کے دل کی پاکیزگی زیادہ ہے؟ تو جو آج کے لوگ ہیں ان کو تو اور زیادہ ضروری ہے پردہ کرنا، ان کے تو فتنے میں پڑنے کا اندیشہ ہے، ان کے تو زنا میں پڑنے کا اندیشہ ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ، اور ایمان والو تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ تم اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچاؤ۔ کسی بھی طرح سے اللہ کے نبی کو تکلیف پہنچانا یہ عام مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کی طرح نہیں ہے۔ دیکھیں کچھ حلال کام ہیں لیکن چونکہ نبی کی تکلیف کا ذریعہ ہے تو حلال ہونے کے باوجود اللہ نے ان کو حرام کر دیا، کیونکہ وہ نبی کی عظمت اور منصب کے خلاف تھے، حالانکہ وہ حلال تھے۔ جیسے امہات المومنین، ان سے نکاح کو حرام قرار دے دیا، حالانکہ جب کوئی شخص دنیا سے چلا جاتا ہے وہ کتنا ہی عظیم المرتبہ ہو تو اس کی بیوی عدت کے بعد کہیں بھی دنیا میں نکاح کر سکتی ہے۔ لوگ اپنے استاذ کے دنیا سے جانے کے بعد ان کی زوجہ سے نکاح کر لیتے ہیں، اس کو شریعت میں معیوب نہیں سمجھا گیا۔ پیر و مرشد کی زوجہ سے نکاح کر لیتے ہیں،
اکثر لوگ اپنی چچا کے جانے کے